86 میں جب ولید بن عبد الملک ابن مروان سریر آرائے سلطنت ہوئے تو انہوں نے ربیع الاول ہجری 87 میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا۔ اس سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے خناصرہ کے گورنر تھے۔ ولید بن عبد الملک نے جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا تو انہوں نے اس عہدے کو قبول کرنے میں لیت العال سے کام لیا، اور جب ولید نے اس کی وجہ ان سے پوچھی تو انہوں نے اپنی طرف سے 3 شرائط پیش کی کہ میں مدینہ کی گورنری اس صورت کے اندر قبول کروں گا کہ پہلی شرط یہ کہ ان یعمل فی الناس بالحق والعدل ولا یظلم احدا ولا یجور علی احد فی اخذ ما علی الناس من حقوق لبیت المال، کہ میں لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کروں گا اور عدل اور انصاف سے کام لوں گا، اور مجھ سے پہلے جو پیشرو تھے ان کے طریقے کو میں نہیں اپناؤں گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے پہلے ہی سال حج کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں لوگوں کے ساتھ حج کروں گا، اس لیے کہ اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج نہیں کیا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے جواب دیا کہ آپ حق پر عمل کیجیے، مدینہ سے اگرچہ ہمیں 1 درہم بھی وصول نہ ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام سے مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے، لیکن اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عمر بن عبدالعزیز نہ تھے جو بعد میں تھے، جو کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبھی حضرت مصعب ابن عمیر کے قالب میں نمایاں ہوتے تھے۔ اس لیے جب شام سے نکلے تو 30 اونٹوں پر ان کا ذاتی ساز و سامان لد کر روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ میں پہنچے تو مروان کے مکان میں اترے اور نماز ظہر سے فارغ ہو کر کے فقہائے مدینہ میں سے 10 بزرگوں کو طلب کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حق قرار پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں چاہتا۔ اگر آپ لوگ کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے کسی عامل کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے۔ فقہائے مدینہ نے جب ان کی یہ تقریر سنی تو ان کو جزائے خیر کی دعا دیتے ہوئے واپس ہوئے۔ آپ اپنے گورنری کے زمانے میں کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ مشورے کو ترجیح دیتے تھے اور مشورے کے بغیر کوئی کام کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تو انہی کی اولاد میں سے تھے، انہی کے پڑنواسے تھے۔ اس لیے آپ نے ان 10 فقہا کی جماعت مقرر کی اور ان سے مشورہ لیتے تھے، اور ان کے علاوہ دیگر جو علماء وقت تھے ان سے بھی مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کی گورنری کے زمانے میں آپ نے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کو توسیع دی، اور اس کے علاوہ مسجد نبوی کے ساتھ ولید
کے حکم پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک فوارہ بھی تعمیر کیا۔ جب ولید حج کے لیے آئے اور انہوں نے اس فوارے کو دیکھا، مسجد نبوی کی توسیع کو دیکھا، تو بڑے خوش ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گورنری کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اطراف کے اندر مساجد تعمیر کروائیں، اور اس کے علاوہ آپ نے کنویں کھودوائے اور پہاڑوں کے دشوار گزار راستوں کو ہموار کیا۔ جب تک آپ گورنر رہے تو آپ ہر سال لوگوں کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جاتے اور امیر الحجاج بنتے تھے۔